Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. How are you? This is session number 38 of English, and today it is a very informative unit, very informative topic, and it is about Aizaz-e-Kamal Award. Do you know what the Aizaz-e-Kamal Award is, and for what and whom is it given? Here is some information about the Aizaz-e-Kamal Award. Read the information carefully, and remember that from this information you will have to construct continuous paragraphs. So be attentive, be careful. Do you know what the Aizaz-e-Kamal Award is? یہ فارسی میں اعزاز-ے-کمال کہ انتہائی اعلیٰ درجے کا اعزاز، یہ ایوارڈ ایک رکھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اعزاز-ے-کمال ایوارڈ سے کیا مراد ہے؟ فار واٹ، کس مقصد کے لیے، اینڈ ٹو ہوم، اور کن لوگوں کو اٹ از گیون، یہ دیا جاتا ہے. یہ ایوارڈ کس مقصد کے لیے اور کن لوگوں کو دیا جاتا ہے. Here is some information about it. اس کے بارے میں کچھ معلومات یہاں دی گئی ہیں. Read the information carefully. Information، معلومات، اس معلومات کو غور سے پڑھیے، احتیاط سے پڑھیے. اور یہاں پہ جو 4 ڈاٹ دیے گئے ہیں. نمبر 1 اعزاز-ے-کمال ایوارڈ، سب سے پہلے اس کا یہ ہیڈنگ دی گئی. اس کے بعد given by the Ministry of Education under the Decorations Act 1975. یہ وہ قانون ہے جس کے تحت یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایوارڈ دیتی ہے منسٹری آف ایجوکیشن، وزارت تعلیم پاکستان. انڈر دی ڈیکوریشنز ایکٹ 1975، 1975 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، ایک قانون پاس ہوا تھا ڈیکوریشنز کا، اسے ڈیکوریشنز ایکٹ 1975 کہا جاتا ہے. پریزنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور یہ اتنا اعلیٰ درجے کا ایوارڈ ہے کہ یہ اعزاز صدر پاکستان پیش کرتے ہیں. یہ اعزاز پریزیڈنٹ آف پاکستان، یعنی کہ جو بھی اس وقت کے صدر ہوں، وہ یہ ایوارڈ پیش کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ گیون ٹو، یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اینڈ ٹو ہوم اٹ از گیون، یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے گیون ٹو ٹیچرز اینڈ اسکالرز فار ویلیویبل سروسز ان ویریئس فیلڈس آف ایجوکیشن. یہ دیا جاتا ہے ٹیچرز کو اور اسکالرز کو فار ویلیویبل سروسز، ان کی انتہائی قابل قدر خدمات کی وجہ سے. ویلیویبل کا مطلب قابل قدر، سروسز خدمات، ان کے ورک کی وجہ سے. ان ویریئس فیلڈز آف ایجوکیشن، تعلیم کے مختلف شعبوں میں. اور یہاں پہ نیچے جو ہم اسٹیٹسٹکس یا شماریہ، جو اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایوارڈ عام طور پہ یونیورسٹیز ہی لے جاتی ہیں. سو اٹ از گیون ٹو ٹیچرز اینڈ اسکالرز. یہ ٹیچرز یعنی اساتذہ، اور اسکالرز یعنی علماء، عالم لوگ. اور ہمارے یہاں عام طور پہ اسکالر سے مراد وہ لوگ ہی لیے جاتے ہیں جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیول پہ یہ کام کرتے ہیں، کہ انتہائی اعلیٰ درجے پہ یہ کام کیا جاتا ہے. اٹ از گیون ٹو ٹیچرز اینڈ اسکالرز فار ویلیویبل سروسز ان ویریئس فیلڈس آف ایجوکیشن. تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے مختلف میدانوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے اساتذہ اور علماء کو یہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. اور یہ ایوارڈ پیش کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. ایکٹ کا بتایا گیا کہ یہ ایکٹ کون سا ہے؟ ڈیکوریشنز ایکٹ 1975. اور جو وزارت ہے وہ ہے منسٹری آف ایجوکیشن. اس ایوارڈ کا نام ہے اعزاز-ے-کمال ایوارڈ. اس کے بعد ریسیپینٹس آر گیون. جو یہ اعزاز وصول کرتے ہیں ان کو 3 چیزیں پیش کی جاتی ہیں. ایک کیش پرائز آف ₹1 لاکھ، 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز، ایک میڈل دیا جاتا ہے، اور ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ کی کتنی اہمیت ہے. اگر آپ کو کسی پرفارمنس پر، کسی اچیومنٹ پر کچھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یعنی کہ کوئی نقد انعام نہیں بھی ملتا، تو سرٹیفکیٹ ایک اہم چیز ہے جو کہ آپ کے اکیڈمک اچیومنٹس کا ایک حصہ بنتی ہے. تو اس میں پیش کیے جاتے ہیں کیش پرائز 1 لاکھ، ایک میڈل یا 100,000 بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک سرٹیفکیٹ. 3 چیزیں اس پیش کی جاتی ہیں. اس کے بعد سم نیمز آف اے فیو اعزاز کمال ونرز. اعزاز کمال
جیتنے والے کچھ لوگوں کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے تو ایک لسٹ ہے پوری. 1992 سے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو 1992 میں ہسٹری کے میدان میں یہاں ایئر اور فیلڈ اور ونر کا نام لکھا ہے. فیلڈ کا مطلب کہ کس شعبے میں انہوں نے کام کیا تھا، اور ونر کون تھے. تو 1992 میں ہسٹری کے شعبے میں ڈاکٹر احمد حسن دانی. 1993 in the field of zoology Professor Muzaffar Ahmad. In the 1996 in the field of zoology once again Professor Abdul Rauf Shakuri. 1998 molecular biology جو ایک ابھرتا ہوا فیلڈ ہے ہمارے یہاں، پروفیسر شیخ ریاض الدین. 1999 in the field of chemistry the award went to Dr. Muhammad Yar Khawar. 2000 میں in the field of medicine ڈاکٹر عثمان غنی خان. In 2001 in the field of Pakistan studies and here humanities یعنی آرٹس کے لوگ بھی، لیکن پاکستان اسٹڈیز آئی تھنک سائنس میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. MSc ہمارے یہاں پاکستان اسٹڈیز پروفیسر شریف المجاہد، ان کو یہ ایوارڈ گیا 2002 میں. سائیکالوجی کے شعبے میں ڈاکٹر ماہ نذیر ریاض کو یہ ایوارڈ ملا. 2003 میں سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فیلڈ میں ڈاکٹر فرید خواجہ کو یہ ایوارڈ ملا. 2004 میں مالیکولر بیالوجی میں ایک دفعہ پھر، اور اب ملا یہ ایوارڈ ڈاکٹر شاہین این خان. 2005 میں ویٹرنری والوں کے حصے میں یہ آیا، ویٹرنری اور اینیمل سائنسز جن کا تعلق یہ جانوروں کی سائنس سے، DVM ڈاکٹرز ہیں یا ان کے آگے ایڈوانس ریسرچ جو کرتے ہیں، تو یہاں پہ ڈاکٹر اکرم منیر. 2006 میں کیمسٹری کے فیلڈ میں ڈاکٹر شازیہ انجم، ان کو یہ ایوارڈ ملا. 2008 میں مالیکولر جینیٹکس والے لوگ بھی آگے، تو یہاں پہ ڈاکٹر نزہت احمد کو یہ ایوارڈ ملا. 2009 میں انجینئرنگ کے شعبے میں ڈاکٹر خلیق الرحمان کو یہ ایوارڈ ملا. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن یہاں پہ کچھ، اب دیکھیں کہ 2009 تک اسے کلوز کر دیا گیا، تو اس کے بعد بھی ظاہر ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہاں پہ مختصر سی ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے دی گئی ہے. یوز دی ابو انفارمیشن ٹو رائٹ 2 paragraphs آن دی اعزاز کمال. یو کین آلسو ایڈ اینی ادر انفارمیشن یو مائٹ ہیو. یوز دی ابو انفارمیشن، اوپر دی یہ جو انفارمیشن ہے اس کی مدد سے 2 پیراگراف لکھیے اور یہ اعزاز کمال ایوارڈ کے بارے میں لکھنا ہے. تو اگر آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا جائے کہ آپ اس کے 2 پارٹس کر لیں. ایک پارٹ شروع میں جب ہم انفارمیشن گیدر کر رہے تھے اس کے بارے میں، ڈو یو نو واٹ اعزاز کمال ایوارڈ از، فار واٹ اینڈ ہوم اٹ از گیون. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی ڈیفینیشن اعزاز کمال ایوارڈ ہے کیا، یہ کس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے، کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور کون پیش کرتا ہے، اور ریسیو کرنے والے کو کون کون سے انعامات ملتے ہیں. ایک پیراگراف یہ بنا لیں اور دوسرے پیراگراف میں مختصراً یہ لکھ دیں کہ 1992 میں یہ کس کو ملا، 93 میں کس کو ملا، 96 میں کس کو ملا. تو اس طرح ایک چھوٹی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے پاز کیجئے اور یہ 2 پیراگرافز بنائیے. پہلا پیراگراف آپ نے یہاں تک بنانا ہے. پہلا پیراگراف آپ یہ والا بنا لیں، یہاں سے انفارمیشن لے لیں، اور دوسرے پیراگراف میں آپ جو نیچے انفارمیشن دی گئی ہے ان کی جو ایگزامپل ہیں ان کی مدد سے آپ اس کو کریں. تو ویڈیو کو پاز کریں، یہ پیراگرافس لکھیں، اور بعد میں نے ایک جواب لکھا ہے اس کے ساتھ اپنے جواب کو میچ کریں. سو ویلکم بیک، ہیئر از مائی رسپانس. اپنا کمپیریزن کیجیے اس کے ساتھ. دی گورنمنٹ آف پاکستان انسٹیٹیوٹیڈ دی اعزاز کمال ایوارڈ انڈر دی ڈیکوریشنز ایکٹ 1975 ٹو آنر ٹیچرز اینڈ اسکالرز. یہ آپ کو انفارمیشن وہاں سے مل گئی. صرف آپ نے اس انفارمیشن کو جو کہ بکھری ہوئی انفارمیشن ہے اسے آپ نے پیراگراف کی صورت دینی ہے. تو یہ ٹیچرز کو اور علماء کو، اسکالرز کو پیش کیا جاتا ہے. اور یہ ایکٹ تھا ڈیکوریشنز ایکٹ 1975. آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے ٹاپ پیج پہ کیا پڑھا تھا. اس کا نام اعزاز کمال ایوارڈ ہے اور یہ پیش کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. یہاں پہ آپ حوالہ دے دیں کہ منسٹری آف ایجوکیشن، اٹ از گیون بائی دا منسٹری آف ایجوکیشن
منسٹری آف ایجوکیشن یہ پیش کرتی ہے ٹو ٹیچرز اینڈ اسکالرز فار ویلیویبل سروسز ان ویریس فیلڈز آف ایجوکیشن. ان کے شعبہ تعلیم کے مختلف میدانوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو یہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. The recipients of this award are given a cash prize of rupees 1 lakh. وہاں لکھا ہوا تھا, یہاں پہ ایک زیرو فالتو آ گیا. روپیز 1 لاکھ, ایک زیرو آپ نے مٹا لینا ہے یہاں سے, میرے لیے ممکن نہیں ہوگا اسے مٹانا. A medal and a certificate which are presented by the President of Pakistan. تو یہ اتنا اعلیٰ درجے کا ایوارڈ ہے کہ صدر پاکستان یہ ایوارڈ ٹیچرز کو اور اسکالرز کو پیش کرتے ہیں. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. دوسرے پیراگراف میں آپ نے لکھنے ہیں اس کی ایگزامپلس کہ کن کن لوگوں کو یہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. So several Pakistani teachers and scholars from various fields have won this award so far. In 1992, Dr. Ahmad Hassan Dani received the award for history. ان کی ہسٹری ان کا شعبہ تھا جس کے جہاں پہ کام کرنے کے لیے ان کو یہ ایوارڈ ملا. In the field of zoology, Professor Muzaffar Ahmad and Abdur Rauf Shakur received the award in 1993 and 1996 respectively. So اسی طرح آپ نے یہ سلسلہ آگے رکھنا ہے. 2009 تک جو آپ کے پاس لسٹ تھی اس کو ساتھ آپ نے ملاتے جانا ہے. So that's all for today. اور یہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی اس لحاظ سے کہ آپ نے لکھنا کیسے سیکھنا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک کمپوزیشن بنانی ہے. ایک آپ کے پاس بکھری انفارمیشن معلوم ہے, اس کو آپ نے جملوں کی اور پیراگرافس کی شکل دینی ہے اور اسے ایک یوزفل انفارمیشن بنا کے پریزنٹیبل بنانا ہے. ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی رہا ہوگا اور انٹرٹیننگ بھی. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. خدا حافظ.